بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو بحث گزری تھی وہ مکمل نہیں ہوئی۔ بائع اور مشتری کے درمیان یا مشتری اور شفیع کے درمیان اختلاف رائے قیمت میں ہوتا ہے، تو سب سے بڑا اختلاف کیا آتا؟ شفیع اور مشتری کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کے درمیان میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، شفیع یہ بولے گا کہ وہ گھر کی قیمت کم تھی، مشتری بولے گا کہ زیادہ تھی۔ تو اس وقت اگر دونوں کے پاس بھی گواہ نہ ہوں، دونوں کے پاس بھی، تو اس وقت قسم لی جائے گی۔ کس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا؟ مشتری کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ انہیں منکر ہے، منکر کی قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر سمجھو اس سے پہلے ہی شفیع نے کم قیمت میں گواہ پیش کر دیے، شفیع نے، تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اب مشتری کو قسم کھانے کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ مان لو کہ مشتری صاحب بھی بولے کہ میرے پاس بھی گواہ موجود ہے، میرے پاس بھی، تو انہیں بھی گواہ پیش کرا، انہیں بھی پیش کرا، دونوں گواہان پیش کرے، تو یہاں پر احناف میں خود اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ اور محمد تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شفیع کے گواہ ہی معتبر ہوں گے، کیونکہ انہیں ہی اصل مدعی ہے۔ یہ کل کا سبق چل رہا یہاں تک۔ ابو یوسف نے کہا تھا کہ نہیں، انہیں مدعی نہیں ہے، بلکہ اصل مدعی جو ہے مشتری ہے، جو قیمت میں زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اس کے گواہوں کو قبول کیا جائے گا، شفیع کے گواہوں کو گھر کو بھیج دیا جائے گا، اور یہ بولا جائے گا شفیع سے کہ مشتری جو قیمت بول رہا ہے اس قیمت میں خریدنا ہے تو خریدو، نہیں تو مرضی تمہاری۔ اور اس کے لیے جو ہے 3 مثالیں پیش کیے تھے ابو یوسف۔ پہلی مثال تھی بینۃ البائع، بائع اور مشتری کے درمیان میں جھگڑا ہو اور دونوں بھی گواہ پیش کریں تو بائع کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ انہیں قیمت میں زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح وکیل اور جو موکل میں جھگڑا ہو تو اس وقت میں بھی کیا بولے تھے آپ؟ وکیل کی گواہوں کو قبول کیا گیا تھا، موکل کے گواہوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی شکل بھی بائع اور مشتری جیسی بنتی ہے۔ بقیہ تفصیل کل کی دیکھ لو، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے پھر پورا سبق وہی ہوتا۔ تو ایسی صورت میں بھی کس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا؟ وکیل کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ مثالیں کس کی دیتے ہیں؟ مسلم فی کی دیتے ہیں نا۔ اسی مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں ابو حنیفہ اور محمد، یہ سمجھ کر کی مثالیں دیں گے انہوں، یہ سمجھ کر ہی کریں گے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے مشتری من العدو کا۔ مشتری من العدو کی پوری تفصیل میں کل سنا دیا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہوا، اگر اس کے اندر جو ہے خریدار دشمن سے خرید کے آنے والا یہاں آ کر پرانے مالک کو دے دیتا ہے اور دونوں میں اختلاف رائے ہو گیا، دونوں بھی گواہ پیش کر دیے، تو اس وقت سبھی مانتے ہیں کہ مشتری من العدو کے گواہوں کو قبول کیا جائے۔ ان تینوں کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ بس یہی نظر آتا ہے کہ تینوں میں بھی جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات کو تسلیم کرے ہیں، اور اسی کو جو ہے مدعی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا شفیع اور مشتری کے درمیان میں جھگڑا ہو تو بھی مشتری کو، جو اس وقت اس کو بیچ رہا ہے ایک اعتبار سے، اس کے گواہوں کو معتبر مانا جائے، جبکہ دونوں نے گواہی پیش کی ہو، دلیل ہو گئی ان کی اپنی مضبوط۔ اب اس دلیل کا جواب دیتے ہیں ابو حنیفہ اور محمد، اور اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیا جواب ہے دیکھو۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی دلیل، أَنَّهُ لَا تُنَافِي بَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ عجیب و غریب جواب ہے، عجیب و غریب دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شفیع کے بھی گواہی پیش کر رہے ہیں، کس بات کی گواہی پیش کر رہے ہیں بھائی؟ قیمت میں کمی کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ شفیع کے گواہی پیش کرتے ہیں کہ قیمت کم تھی، دعویٰ تو ہو گیا اس کا، اور دعویٰ ثابت بھی ہو گیا، اب جھگڑا کہاں پہ چل رہا؟ قیمت پہ چل رہا۔ شفیع یہ بولے گا کہ قیمت کم تھی، کتنی؟ مثال کی طور پہ 1 لاکھ، ہاں 90,000 کا دیا۔ پچھلی کل کی جو مثال تھی 90 کی تھی نا، ہاں 90 کی مثال تھی۔ اور مشتری بولے گا نہیں بھائی 90 کہاں سے، 1 لاکھ۔ تو جو ہے انہیں بھی گواہ پیش کرا، انہیں بھی گواہ پیش کرا۔ ہمارے مصنف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں گواہ بھی صحیح بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ ارے ایسا کیسا؟ تو ایسا کیسا؟ تو اس لیے کہ جو ہے پہلے والے گواہوں نے سنا تھا کہ 90,000 میں جو ہے بے ہو چکی تھی، 90,000 میں بے ہو چکی تھی، یہ 2 گواہوں کے سامنے ہوئی تھی وہ بے۔
پھر وہی بے دونوں مل کے بعد میں جو ہے 1 لاکھ کی کرے ہیں، وہی بے 1 لاکھ میں کرے ہیں، تو وہ گواہان جو ہے وہ آگے گواہی دیے، تو قاضی کو چاہیے کہ دونوں کی گواہی قبول کرے، قاضی کو چاہیے کہ، اور شفیع کو اس بات کا حق ہے کہ جو بے سے چاہے وہ بے سے جو ہے انہیں اپنا شفع وصول کرے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں آ رہا؟ شفیع کو حق ہے وصول کرے. آپ بولتے ہیں ایسا کیسا ممکن ہے؟ ممکن ہے بالکل. کیسے ممکن ہے؟ اس طرح پر ممکن ہے کہ ان دونوں نے پہلے جو ہے سمجھو کہ 1 لاکھ میں بے کی تھی، بعد میں پھر جو ہے کیا سمجھ میں آنے مانو بھائی بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، مجھے 1 لاکھ میں چاہیے، 90,000 میں کرو. تو ٹھیک ہے، بلکہ 90,000 میں بے کرے. اس وقت دوسرے 2 گواہان سن لیے، تو یہ 2 گواہان بولے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دونوں 90,000 میں ایک دوسرے کو فروخت کیے ہیں. پہلے والے گواہان بولے کہ 1 لاکھ میں ایک دوسرے کو فروخت کیے ہیں، تو پہلے والے گواہان مشتری کے ہو گئے، دوسرے والے گواہان شفیع کے ہو گئے. شفیع بولتا جب یہ دونوں باتیں ہیں تو مجھے جو ہے یہ گواہوں کے حساب سے فیصلہ کیا جائے، میں اس بے سے جو ہے خریدنا چاہتا ہوں. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بے 1 مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ ہو یا تیسری مرتبہ ہو، ان تمام بیعوں میں بھی اگر انہیں دعویٰ کر چکا ہے تو جو سب سے کم والی بے ہوئی ہے اس بے سے جو ہے اس کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. شفا سمجھ میں آ گیا نا؟ مثال کے طور ایک گھر جو ہے پہلے 1 لاکھ میں بکا، پھر وہی گھر انہیں کیا کرا معلوم ہے، ابھی شفیع کو اطلاع نہیں ہے، انہیں کیا کرا دوسرے کو جو ہے 1,50 میں بیچ دیا، انہیں کیا کرا تیسرے کو جو ہے 2 میں بیچ دیا. تو اب شفیع جو ہے ان میں سے کسی کی بے سے بھی دعویٰ کر سکتا. جب اس کو معلوم ہوا یہ گھر سب سے پہلی بار کب بکا، اسی بھی دعویٰ کر سکتا مجھے وہ قیمت نہیں چاہیے، مجھے جو ہے 1 لاکھ والی قیمت چاہیے، مجھے وہ بے ہوئے سے اب پتا چلا. نہیں بھائی میں تو تمہیں بیچ دیا، وہ تمہیں بیچا وہ آپ کا جھگڑا ہے، لیکن مجھے کتنے میں چاہیے؟ 1 لاکھ والا میں چاہیے، کیونکہ میرا گھر جو سب سے پہلے بکا ہے کتنے میں بکا ہے، تو اسی پر مجھے چاہیے بلکہ دعویٰ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی وجہ سے قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ دونوں گواہان بھی صحیح ہیں، دونوں گواہان بھی صحیح ہیں، دونوں گواہوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. وہ دونوں جو ہے آپس میں، وہ دونوں آپس میں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بے کرے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اقالہ ہوا ہوں گا، وہ اقالہ ہوا تو بھی وہ بھی شفیع کے حق میں کیا ہے؟ بے ہے. پھر اقالے کے بعد نئی بے ہے تو بھی شفیع کے حق میں بیچ ہے. لیکن اب اس کی جوابات دینا پڑتا. وہ تینوں جو مثالیں دی گئی نا، اس میں پہلی مثال کون سی تھی؟ بائع اور مشتری کے درمیان میں بولو جب جھگڑا ہو جائے قیمت کے بارے میں، تو ابو حنیفہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر دونوں لوگ گواہی پیش کرے ہیں تو بائع کے گواہوں کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے قیمت میں زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہیں، قیمت میں ان کی گواہوں قبول کیا جائے گا. تو یہاں پر ایسا کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ تو جواب دیا گیا تھا یہاں پر تو 2 الگ الگ بے مانی گئی تھی، لیکن بائع اور مشتری کے درمیان 2 الگ الگ بے نہیں مان سکتے، کیونکہ ایک بے ہوتے ہی اسی کے ساتھ دوسری بے نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلی بے منسوخ نہ ہو جائے، پہلی بے منسوخ نہ ہو جائے. لیکن شفیع کے حق میں وہ منسوخ ہو کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کے حق میں جو ہے وہ ایک ہی بے شمار ہو جاتی ہے، جو پہلے بھی کی ہے اس کا اعتبار ہے، یا دوسری بھی کی ہے یا تیسری بھی کی، کچھ بھی کی ہوں گی، جو سب سے کم قیمت والی بے ہے اس کا اعتبار ہے شفیع کے حق میں. لہذا شفیع کے حق میں آنے والے 2-3 گواہان ہو سکتے ہیں، 2 گواہان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بائع اور مشتری کے درمیان میں یہ نہیں بولا جا سکتا کہ پہلے یہ لوگاں جو ہے ایک بے کرے ہوں گے، پھر وہی لوگاں دوسری بے کرے ہوں گے، 2 گواہان الگ الگ سنے ہوں گے. وہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب تک پہلی بے منسوخ نہ ہو بائع اور مشتری کے درمیان دوسری بے نہیں ہو سکتی. اب وہ گواہان یہ بولنا پڑتا کہ پہلی بے منسوخ کر کے دوسری بے لوگ کرے، ایسا بولنا پڑتا، اور وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں گواہان سیم بات اگر بولی تو جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پہلے دلیل دیکھو. وَلَهُمَا ابو حنیفہ اور محمد کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا تنافی بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، یعنی 2 الگ الگ بینہ کے درمیان. تو بینہ شفیع بینہ مشتری کیا بولیں گے ہم لوگ؟ ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، دونوں بھی ممکن ہے، دونوں بھی ممکن ہے. فَيُجْعَلُ تو بنایا جائے گا گویا کہ موجود 2 بے تھی، گویا کہ وہ لوگ 2 بے کرے، 2 الگ الگ گواہان سنے، لیکن وہ 2 بے شفیع کے حق میں فرق نہیں پڑنے والا ہے، شفیع کے حق میں وَلِلشَّفِيعِ أَن يَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، اور شفیع کے لیے حق ہے کہ ان یاخذ بولے تو کہ لے لے، لی بولے تو حق، شفیع کے لیے حق ہے کہ لے لے اس کو ان دونوں میں سے جس سے چاہے، جو کم والی بے ہوئی ہے اسی سے انہیں لے گا. وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي. ابو یوسف کے جوابات. ابو یوسف نے جو 3 مثالیں دی ہیں، پہلی مثال کیا تھی؟ بائع اور مشتری کے درمیان میں اختلاف ہو
تو ہم سب مانتے ہیں کہ بائع کی بینہ کا اعتبار ہے، مشتری کی بینہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے، یہ بائع کے برخلاف ہے، یہ بائع کے برخلاف ہے مشتری کے ساتھ، لأنه لا يتوالى بينهما عقدان، اس لیے کہ وہاں دونوں معاملہ پے در پہ نہیں ہو سکتے ان دونوں کے درمیان، لا يتوالى وہ پے در پہ نہیں ہو سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان دو معاملات، دو عقد، مگر پہلے کو فسخ کر کے، پہلے کو فسخ کر کے۔ یہاں شفیع اور مشتری کے درمیان ہو سکتا ہے، وہاں کچھ بھی کر لیے ہوں گے انہیں وہ لوگ، مطلب بائع اور مشتری، لیکن شفیع کے حق میں کیا ہے، وہ کچھ بھی کرو بے ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چاہے ایک بے ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، جو سب سے کم والی بے ہوں گی اسی کو جو ہے شفیع اپنا دعویٰ ثابت کرے گا۔ لیکن بائع اور مشتری کے درمیان جب اختلاف ہے تو اس وقت بائع کے بینہ کو اس واسطے ہی مان لیے ہیں کہ وہاں دو بیعوں کا امکان نہیں رہتا ہے، ایک بے ختم ہونے کے بعد، فسخ ہونے کے بعد دوسری بے ہو سکتی ہے آپس میں، اس بے کو باقی رکھتے دوسری بے نہیں ہو سکتی۔ شفیع اس کو نہیں دیکھتا وہ ختم کر لیے نہیں کر لیے، اس کے حق میں تو نہیں بے ہے، اس کے حق میں تو اور جو سب سے کم والی بے ہے اس کے لیے شفیع کا دعویٰ ثابت ہے۔ وہاں ہونا اور یہاں، کہاں پر؟ شفیع کے حق میں، لا یظہر، ہاں ہونا الفسخ لا یظہر فی حق الشفیع، یہاں ظاہر نہیں ہوگا فسخ، فسخ ظاہر نہیں ہوگا شفیع کے حق میں، علماء فسخ کرے نہیں کرے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے شفیع کو، علماء فسخ کر کے دوبارہ کرے ہوں گے، لیکن فسخ کر کے دوبارہ کرنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ والی ہی جو ہے شفیع کے لیے معتبر ہے، یا پہلے والی ہی شفیع کے لیے معتبر ہے، جو کم ہے وہ شفیع کے لیے معتبر ہے۔ اسی طرح وَهُوَ التَّخْرِيجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ كَأَنَّهُ لِلْبَائِعِ بِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ۔ اچھا دوسری مثال کیا دیے تھے؟ وکیل اور موکل کے جھگڑے میں، وکیل اور موکل کا جھگڑا تو یاد ہے نا، کسی کو آدمی نے بولا کہ تم یہ جا کے کیا کرو، چیز خرید کے لا کے مجھے دو، وہ جا کے خرید کے لا کے ان کو دے رہا ہے، دینے کے بعد اب دونوں میں جھگڑا ہوا، موکل بول رہا ہے کہ تم زیادہ میں نے خریدے، کم میں خریدے، تم جھوٹ بول رہے ہیں، میرے سے زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں، اور وکیل بول رہا نہیں میرے بھائی میں زیادہ میں خریدا ہوں، دونوں مل کے لڑ لے کے قاضی کے پاس پہنچے، انہوں بھی گواہ پیش کر دی، انہوں بھی گواہ پیش کرے، تو قاضی کس کی گواہوں کو قبول کرے گا؟ وکیل کے گواہوں کو قبول کرے گا، کیونکہ انہیں زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ویسا یہاں پر بھی مشتری اور شفیع کا جھگڑا ہو تو ابو یوسف بولے تھے کہ مشتری کے گواہوں کو قبول کیا جائے کیونکہ اللہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ جواب دیا جائے گا وکیل اور موکل کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بائع اور مشتری کا معاملہ ہے۔ بولو کیوں؟ ہم کیا بولے تھے؟ وکیل جا کے وہاں سے خرید کے لا کے جب اپنے موکل کو سپرد کر رہا ہے تو گویا کہ انہیں اپنے موکل کو بیچ رہا ہے، تو موکل کو انہیں بائع ہونے کی حیثیت سے دے رہا، تو جیسے بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑا رہتا ویسا ہی جھگڑا یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر بھی وہی بولیں گے وکیل اور موکل میں ڈبل دو معاملات نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلا معاملہ فسخ نہ ہو جائے۔ اور یہاں بائع مشتری اور شفیع کا جہاں تک قصہ ہے وہاں پر شفیع کے حق میں بائع اور مشتری کے دو معاملات ہوں، فسخ کر لیں نہ کر لیں کچھ بھی ہو، شفیع کے حق میں وہ جو ہے بیع ہی شمار ہے، دو بیعیں شمار ہوتی ہیں۔ یہاں مان لیا جا سکتا ہے کہ دو الگ الگ موقعوں پر دو گواہوں نے سنا اور دونوں نے آ کر گواہی دی، کم والی گواہی کو شفیع پیش کر رہا ہے، کم والی گواہی کو پیش کر رہا ہے، مشتری زیادہ والی گواہی کو پیش کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، مشتری کوئی حرج کی بات نہیں، شفیع کم والی گواہی کو پیش کر رہا ہے تو شفیع کے گواہوں کو قبول کیا جائے گا، سمجھ گیا نا؟ تو یہی تخریج ہے موکل اور وکیل کے معاملے میں بھی، یعنی بائع اور مشتری کے جیسا معاملہ ہے وکیل اور موکل کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، بغیر پہلے معاملے کو فسخ کرے گے دوسرا معاملہ ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں جوابات ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے ہیں، یہ تو ظاہر روایت میں ہے، لیکن امام محمد کی دوسری روایت ہے، امام محمد کی تو اس وقت امام محمد کا مسئلہ یہاں پہ الگ ہو جاتا۔ دوسری روایت یہ ہے غیر ظاہر روایت کی کہ یہاں پر جو ہے ہم نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے، وکیل اور موکل کے جھگڑے میں ایک روایت امام محمد سے یہ بھی ہے کہ موکل کی بات کو ہی قبول کیا جائے گا، موکل کی بات کو ہی قبول کیا جائے، وکیل کی بات کو قبول نہیں کیا جائے، تو وہاں بائع اور مشتری کے جیسا نہیں کریں، اس کو بائع اور مشتری کے جیسا نہیں کرتے، بلکہ کس کے جیسا کرتے بھائی؟ ایک نئی چیز کے جیسا کرتے ہیں، وکیل موکل کو ہی اصل جو ہے شخص مانتے ہیں، موکل کو ہی اصل شخص مانتے ہیں، اور اس کو جو ہے وکیل لا کے اس کو بیچ رہا ہے نہیں مانتے، تو وہاں پر جو ہے اس دوسری روایت کے مطابق موکل کی گواہوں کو قبول کیا جاتا ہے، موکل گواہوں کو قبول کیا جاتا ہے، تو ابو یوسف کا اس کو یہاں پر بطور دلیل پیش کرنا ممکن نہیں رہتا ہے، بولیے اس روایت کے حساب سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ دیکھو
اچھا پہلا جواب وہ تخریج لبینۃ الوکیل، اور یہی مسئلے کی تخریج ہے وکیل کے بینہ کے لیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ وکیل اور موکل کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے بائع اور مشتری کا معاملہ ہے، وہاں پر بائع کی گواہوں کو قبول کیا جاتا ہے. لأنه كالبائع والموکل، اس لیے کہ وہ بائع اور موکل کی طرح ہے. ارے نہیں، لأنه كالبائع، اس لیے کہ وہ بائع کی طرح ہے، والموکل كالمشتری منه، اور موکل اس سے خریدنے کی طرح ہے. پہلا جواب تو یہ. دوسرا جواب کیفا، کیسے آپ اس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ کیا بولنا؟ وَأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ محمد. حال یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ وہ ممنوع ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے اس پر جو امام محمد سے روایت کیا گیا ہے. امام محمد سے یعنی امام محمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وکیل کے بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو قبول کیا جائے گا، پھر اس کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے. اب وہ کیوں قبول کیا جائے گا وہ باب الوکالہ میں پڑھ لو. وہ کیوں قبول کیا جائے گا وہ ٹھیک. وہ اما المشتری بن العدو، آخری ایک مثال دیے تھے، کون سی؟ مشتری بن العدو کی. مشتری بن العدو کیا ہے؟ مشتری بن العدو وہ شخص ہے کہ کسی آدمی کی ایک چیز تھی، مثال غلام تھا، اس آدمی کا غلام کہاں گیا، اس کو وہ جو ہے دارالکفر والے حملہ کر کے اس غلام کو کیا کرے، غصب کر کے لے کے چلے. وہ کسی آدمی کا تھا نا پہلے سے، ایک مسلمان آدمی کا تھا، دارالحرب والے اس کو لے کے چلے گئے، وہاں لے جا کے اس کو اپنا غلام بنا کے رکھ لیا، غلامی تھے، غلام بن گیا وہاں پہ بھی. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دارالاسلام سے کچھ لوگ ایک 8-10 آدمی کیا کرے، دارالکفر کا سفر کر کے گئے. وہاں جانے کے بعد اس کا یہ غلام نظر آیا، انہیں بولا کہ ہمارا غلام تھا بھائی، ہم یہاں پہ غلام بنا ہوا ہے، تاکہ اس سے بولے ہم کو دے دو. تو نے بولا بیچتا ہوں. تو بہرحال ایک قیمت طے ہوئی، اس قیمت میں انہیں بیچ کے خرید کے آیا. آنے کے بعد یہاں جب پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد یہ پرانے جو مالک تھے انہوں نے بولے میرا غلام ہے. تو اس وقت جو ہے شریعت ان کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ہے تو آپ کو قیمتاً مل سکتا ہے. زبردستی جیسا چھپا کا معاملہ ہے نا، ویسا ایک طرح کا معاملہ قیمتاً آپ کو کیا ہو سکتا ہے، وہ مل سکتا ہے. انہوں قیمت کا جو ہے اب قیمت میں جھگڑا پیدا ہو گیا. مشتری بن العدو جو عدو سے خرید کے آیا انہیں بول رہا کہ بھائی اس کی قیمت 2000 دینار ہے. کیا بول رہا بھائی؟ زیادہ بول رہا. اب یہ مشتری یہاں رہنے والا جو پرانا مالک تھا جو اب خریدار بن رہا ہے انہیں کیا دعویٰ کر رہا ہے، بھائی میں نے اتنی قیمت نہیں تھی، کم تھی. اب دونوں بھی اپنے اپنے گواہوں کو پیش کر دی. اب چونکہ وہاں پر جو ہے اور بھی آدمی تھے، 2 آدمیاں اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، 2 آدمیاں اس کے حق میں. تو اس وقت ابو یوسف یہ بولتے ہیں کہ ہمارے عام احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. تو مشتری بن عدو والے جو گواہ ہیں اس کو قبول کیا جائے گا کیونکہ انہیں ہی اصل مدعی ہے، یہ بول کے دلیل میں پیش کرے تھے. اس مثال کو بطور گواہ، بطور شہادت پیش کرے تھے کون؟ ابو یوسف. کہ یہ بھی ایک دلیل ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ شفیع اور مشتری کا جہاں پر جھگڑا ہو جائے وہاں پر مشتری کے گواہوں کو قبول کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہی ان کی پرانی دلیل ہے. تو یہاں پر بھی جواب دیتے ہیں ہمارے صاحب ہدایہ، یہ مسئلہ بھی ممنوع ہے، یعنی وہ مشتری من العدو کا مسئلہ ہم جو ہے قابل قبول نہیں سمجھتے، کیونکہ ایسی صورت میں مشتری کے گواہوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، جو ہے اصل پرانا مالک تھا اس مالک کے گواہوں کو قبول کیا جاتا ہے. عام بائع اور مشتری کے جیسا نہیں رکھتے، ان کو عام بائع اور مشتری کے جیسا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ پرانے جو قدیم مالک ہے جو اس وقت اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے گواہوں کو ہی قبول کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، شفیع کے جیسا معاملہ یہاں پر بھی ہم رکھتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے، مطلب اس کو بطور دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، یہ پہلا جواب ہے. چلو مان بھی لیا جائے مشتری من العدو، اگر مان لیا جائے تو یہ بھی ہے امکان تمہاری دلیل کو اگر تسلیم بھی کر لیں تب بھی اس میں فرق ہے. تب بھی اگر وہاں مشتری من العدو کے گواہوں کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس میں فرق یہی پڑتا ہے کہ وہ جو ہے مشتری من العدو اب یہاں پر تو بائع ہے، اب یہاں پر تو بائع ہے، اور بائع اور مشتری کا جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے تو اوپر ہم ثابت کر کے آ چکے ہیں کہ بائع کے گواہوں کو قبول کیا جائے گا، مشتری کے گواہوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں میں ہو سکتی ہے کہ دونوں جو گواہان ہوں گے کہ ایک ہی بے کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں، وہ لوگ اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں کہ دونوں گواہ جو الگ الگ بے آپس میں وہ لوگ کرے ہوں گے بلکہ گواہی نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر دوسری بے جیسے کہ اوپر بیان کرے نا بھائی، کیونکہ اگر دوسری بے ہو رہی ہو تو پہلی بے کا فسخ ہونا ضروری ہے، 2 معاملہ ایک دوسرے کے کرنٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے شفیع کے حق میں معتبر ہے، انہوں 2 کرے ہوں گے، 3 کرے ہوں گے، فسخ کرے ہوں گے، شفیع اس کو کیا سمجھے گا؟ بے ہی سمجھے گا.
لہذا جو سب سے کم والی بے ہے اس بے سے انہیں اپنا دعویٰ کر سکتا ہے اور گواہ پیش کر سکتا ہے، تو اس کی گواہوں کو قبول کیا جائے، یہ اگر اس چیز کو مان لیے تو۔ آئی بات سمجھ؟ یہ پورے جو ہے دلائل دینے کے بعد آخر میں سب سے بہترین یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی اصل میں کیا ہوتا ہے، مطلب الزام ہوتا ہے، گواہی دینا جو شروع میں کلی بول چکا ہے، گواہی دینے کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی پر کوئی چیز کو لازم کرنا ہوتا ہے، انہیں وہاں سے چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکتا، وہاں سے چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکتا، اور لازم کرنے والے شفیع کی گواہ ہوتے ہیں۔ شفیع اور مشتری کا جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے تو لازم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شفیع کی گواہ ہوتے ہیں، مشتری کے گواہ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، دیکھو یہ جیسے کہ جو ہے شفیع کس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، کم قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، اب ان کے حساب سے 90,000 شفیع کیا دعویٰ کرے گا بھائی، وہ زمین 90,000 کو گھٹ پکڑ کے بیٹھنا ہے، ہاں 90,000 کی مثال دیے تھے نا ہم کل، تو شفیع کے گواہ کیا بولتے ہیں؟ 90,000 بھی کی بولتے ہیں، مشتری کے گواہ کیا بولتے ہیں؟ 1,00,000 میں۔ اگر مشتری کے گواہوں کو تھوڑی دیر کے لیے لازم کرنے والا مان لیا جائے تو مشتری کے گواہ بولیں گے بھائی ہم جو ہے ہمارے جو مشتری صاحب ہیں انہوں نے کتنے میں خریدے؟ 1,00,000 میں خریدے، تو شفیع کے لیے وہ لازم ہوتا کیا؟ کیوں؟ شفیع بول سکتا مجھے نہیں چاہیے، ختم، کوئی الزام نہیں ہے نا بھائی، شفیع پر وہ لوگ کوئی لازم نہیں کر سکتے گواہی دینے کے باوجود بھی، تو لہذا وہ لوگ اصل الزام دینے والے ہے ہی نہیں۔ جھگڑوں میں جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے انہیں کسی پر کوئی چیز لازم کرتا ہے، جھگڑوں میں لازم کرتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے اس لزوم کو ہٹانا چاہتا ہے، اس لزوم کو ہٹانا چاہتا ہے۔ یہاں پر جو ہے شفیع کے مشتری کے جو گواہ ہیں وہ شفیع پر کوئی چیز لازم کرنے والے نہیں ہیں، اس کے بالمقابل شفیع کے گواہ لازم کرنے والے ہیں۔ شفیع کے گواہ کیا بولیں گے؟ 90,000 بولیں گے، تو 90,000 بول کر اس کے اوپر یہ تھوپتے ہیں ذمہ داری دینا ہی دینا ہے، انہیں بولتا نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا، وہ تو کیسا نہیں دے سکتا، دینا پڑتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو لازم کرنے والے کون ہیں؟ شفیع کے گواہ ہیں، مشتری کے گواہ لازم کرنے والے نہیں ہیں۔ انہیں بول سکتا ہے ٹھیک ہے 1,00,000 میں نہیں لیتا ہوں، بات ختم ہو گئی، کوئی چیز لازم تو نہیں ہوتی نا، مشتری پہ شفیع پہ کوئی چیز لازم ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اصل دعووں میں یہی غور کرنے کا رہتا، سب سے بڑی مصیبت ہے یہ، دعووں میں کون مدعی ہے اور کون جو ہے منکر ہے وہ طے کرنا سب سے اہم ہے۔ جب مدعی منکر طے ہو گیا تو فیصلہ کرنا آسان ہے۔ تو مدعی اور ملزم منکر کو تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کر کے یہ بات نکالنا پڑتا ہے کہ جو لازم کرنے والا ہوتا ہے انہیں کیا ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے، جو خلاف کا دعویٰ کرتا ہے، جو کسی پر لازم کرتا ہے، کوئی چیز تھوپتا ہے، اس کے پاس اگر گواہ ہے تو وہ بات قابل قبول ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس سے گواہی نہیں پوچھی جاتی، اس سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ انکار، اور ختم کر لی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو یوسف کے تینوں جوابات ہو گئے اور اس کے بعد آخری ایک مضبوط دلیل بھی آ گئی۔ تب بہرحال مشتری من العدو تو ہم کہیں گے کہ ذکر کیا گیا ہے سیر کبیر میں کہ بینہ مالک قدیم کے بینہ مانے جائیں گے، بینہ تو اس کو بطور گواہ پیش کرنے کی آپ کو اجازت نہیں رہے گی، بطور دلیل پیش کرنے کی، سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلی بات و فلنا نمنا تو ہمارے لیے ہے کہ ہم منع کر دیں، ہمارے لیے ہے کہ ہم منع کر دیں۔ منع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو آپ بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشتری من العدو کے معاملے کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مانتے ہیں وہاں پر مشتری کے گواہ کو نہیں، مشتری من العدو کے گواہ کو نہیں، بلکہ مالک قدیم کو گواہ کو قبول کیا جائے گا اگر ہو تو۔ وبعد التسلیم اور تسلیم کرنے کے بعد اگر تو ہم کہیں گے نہیں صحیح ہے، دوسرا یہاں پر بھی بائیں اور مشتری کے جیسا مانیں گے اگر تسلیم کر لیے تو، مگر اول کے فسق کے ساتھ، اول کے فسق کے ساتھ، اور یہ ممکن نہیں ہے ایک ہی معاملے میں، اور یہ ممکن نہیں ہے ایک ہی معاملے میں۔ شفیع کے حق میں ممکن ہے، شفیع کے حق میں ممکن ہے، انہیں بول سکتا ہے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، مجھے وہ آتا نہیں ہے، جو کم والا ہے اس کو میں مانتا ہوں۔ اما ہا ہونا بخلافی، بہرحال یہاں تو اس کے برخلاف ہے شفیع کے معاملے میں۔ ولی ان یہ پورے دلائل ہونے کے بعد، پہلی دلیل دیے اور امام ابو یوسف کے دلائل کا جواب دیے، اس کے بعد کہتے ہیں اور اس لیے کہ شفیع کا بینہ ملزمہ ہے، شفیع کا بینہ، شفیع کا بینہ تو شفیع کے گواہان الزام ڈالنے والے ہوتے ہیں، وہ بین المشتری غیر ملزمہ، مشتری کے گواہ کو الزام ڈال نہیں سکتے، انہوں گواہی دے دی اگر مان لیے، انہیں بولتا میں نہیں لیتا، تو کوئی چیز شفیع پہ نہیں تھوپتے نا، انہیں تھوپ رہا، انہیں کیا کر رہا ہے؟ مشتری پر تھوپ رہا ہے کہ تیرا گھر مجھے چاہیے، کم قیمت میں، کیا چاہیے؟ والبینات للالزام، اور بینات یعنی گواہیاں لازم کرنے کے لیے ہیں،